کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علم و آگہی سے بھرپور پروگرام ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں الحمدللہ۔ سیزن 15 جاری ہے، ایپیسوڈ 16 جاری ہے۔ آج جو پروگرام ہے وہ اس پورے ہفتے کا لاسٹ پروگرام ہے، اور طریقہ کار کے مطابق اس ہفتے کی جتنی بھی پیچھے رہ جانے والی ٹیمیں ہیں وہ آج منچ پر ہوں گی، اور ان سب کو ایک اور موقع دیا جا رہا ہے۔ آج کے مقابلے میں جو جیتیں گی وہ ٹیم آگے بڑھ جائیں گی۔ ایک مقابلہ اگرچہ وہ پیچھے لوز کر چکے ہیں، لیکن یہ ان کا سیکنڈ چانس ہے، اور آج کا مقابلہ جیتنا بے حد ضروری ہے۔ اور آج جو پیچھے رہ جائیں گے پھر ہم ان سے مکمل رخصت لیں گے، سیزن 15 میں پھر اب وہ دوبارہ نہیں آ سکیں گے۔ اس ہفتے کی پیچھے رہ جانے والی ٹیموں میں سے ایک تو ہے مانسیرا کی ٹیم، ایک ہے لکی مروت کی ٹیم، اور ایک ہے ملتان شریف کی ٹیم۔ اور آج بھی انہی سیگمنٹس کے ساتھ انہیں موقع دیا جائے گا کہ یہ جوابات دیں، اور جو ٹیم میکسیمم پوائنٹس لے گی وہی ٹیم آگے بڑھنے والی ہوگی۔ میں دعوت دیتا ہوں منچ پر تشریف لائیں مانسیرا کے پی کے، لکی مروت کے پی کے پاکستان، اور ملتان پنجاب پاکستان کی ٹیم تشریف لائیں اور منچ پر آئیں، اپنا تعارف بھی کروائیں اور آج کے مقابلے کا ایک اور چانس لیں۔ آپ سے ملے ہوئے کچھ دن ہو چکے ہیں، ایک بار پھر اپنا تعارف کروائیے مانسیرا کی ٹیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالباسط بن خالد حسین ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضانی میلاد کامرہ میں 6 ایئر یعنی درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، ویلکم ایک بار پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد حمزہ نیاز اتاری ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان میلاد کامرہ کے درجہ سادسہ یعنی 6 ایئر کا طالب علم ہوں، اور اس کے علاوہ مجلس روحانی علاج کے تحت تحصیل سطح کی ذمہ داری بھی ہے۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، وارم ویلکم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حریرہ نزاکت بن نزاکت خان ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ G11 اسلام آباد میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں۔ یہ کون سا درجہ ہے؟ درجہ ثانیہ کون سا ہوتا ہے؟ سیکنڈ ایئر کہیں یا دوسرا درجہ اردو میں کہیں، یہ نہیں سمجھتے لوگ، ثانیہ، راویہ وغیرہ، تو اس لیے جو بھی درس انتظامی کرتے ہیں وہ عوام کو جب بتائیں تو پہلا درجہ، دوسرا درجہ، فرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ، اس طرح بتائیں گے تو سہولت رہے گی۔ ماشاءاللہ، آپ تینوں کو ویلکم، مسکراتے چہروں کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں۔ حمزہ بھائی کی مسکراہٹ تو ختم ہی نہیں ہو رہی، لگتا ہے بڑی بھرپور تیاری کر کے آئے ہیں۔ اور چلتے ہیں اگلی ٹیم کی طرف، میرے بائیں طرف ملتان کی ٹیم ہے، آپ بتائیے اپنا نام وغیرہ۔ میرا نام محمد عاقب بن عاشق حسین ہے، میں فیضان مدینہ میں درجہ سادسہ یعنی 7ویں کلاس میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، ویلکم۔ السلام علیکم، میرا نام عامر مشتاق ہے، اور میں ملتان سے ہوں، اور میں جاب کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، عامر صاحب خوش آمدید۔ میرا نام محمد مدثر بن نور محمد ہے، اور میں جامعۃ المدینہ میں درجہ رابعہ یعنی 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی خوش آمدید۔ کل آپ مقابلہ نہیں جیت سکے، لیکن آج بھرپور تیاری ہوگی امید ہے، اور آپ کے لیے بیسٹ آف لک جی۔ تیسری ٹیم لکی مروت، یہ بھی کے پی کے کا ایک بڑا نون سٹی ہے جی۔ میرا نام احمد عبید رضا الاتاری بن محمد بشیر احمد اتاری، میں جامعۃ المدینہ میں درجہ ثالثہ یعنی 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ میرا نام عزیر احمد خان اتاری ہے، اور میں جامعۃ المدینہ لکی مروت میں درجہ رابعہ یعنی 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، ویلکم۔ میرا نام محمد حسن بلال اتاری بن محمد اعجاز قادری، میں جامعۃ المدینہ میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ آج 9 پارٹیسپینٹس ہیں آپ کے سامنے، اور ان میں سے 6 کو آج رخصت ہونا ہے، اس پروگرام سے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے مستقل، اور ایک ٹیم کو دوبارہ اس راؤنڈ میں، سیکنڈ راؤنڈ میں واپس آنے کا
موقع ملے گا. سیگمنٹس کون سے ہیں آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے جن سے گزر کر انہوں نے جیتنا ہے. علم نور ہے, عشق کے بول, آخر درست کیا ہے, گلدستہ حدیث, مدنی چینل عام کریں, ایک نظر ادھر بھی, سفر ہے مگر اکیلے. ناظرین کرام, آج جو مقابلہ ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے. جب 3 ٹیمیں ساتھ ہوتی ہیں تو ان کے سوالات کچھ کم ہو جاتے ہیں. جس طرح نارملی آپ دیکھتے ہیں علم نور ہے وغیرہ میں 5 سوالات ہوتے ہیں, تو آج علم نور ہے سیگمنٹ میں تینوں ٹیموں سے 3 سوال ہوں گے تاکہ وقت کی حد میں رہ کر پروگرام کو اختتام تک بھی لے جایا جا سکے اور تینوں کا مقابلہ بھی ہو سکے. توجہ کے ساتھ انتہائی دلچسپی بھرا یہ پروگرام آپ نے دیکھنا ہے. حاضرین سے میری گزارش ہے کہ آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر اور سبحان اللہ کی صدائیں بھرپور ہونی چاہیے. اس سے انشاءاللہ الکریم ذکر بھی ہوتا رہے گا اور ان کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کا سامان ہوگا. آپ کی حوصلہ افزائی پتہ نہیں کسے کہاں پہنچا دے, تو اچھی اچھی نیتوں سے سبحان اللہ وغیرہ بھی کہتے رہیے. کل مقابلہ ہوا تھا کشمیر, مظفر آباد اور ملتان کی ٹیم کا, بڑا پیارا مقابلہ ہوا, لیکن بہرحال چند غلطیوں سے ملتان کی ٹیم پیچھے رہ گئی, جس سے امید ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. جنہوں نے کل کا مقابلہ مس کیا, آئیے ان کو ہم کل کے مقابلے کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں. ذہنی آزمائش سیزن 15 کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج 15واں ایپیسوڈ ہے. کیا بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر بہن بھائی میں سے کسی ایک کو زکوٰۃ کا حقدار ٹھہرا جائے, یعنی زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں جس پر زکوٰۃ لگتی ہو, تو بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر, اللہ کا جلوہ بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں. جواب صحیح دے دیا ہے. غوث پاک کی جب ولادت ہوئی تو آپ 18 پاروں کے حافظ تھے. صحیح. حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں چاند اور سورج نے سجدہ کیا. صحیح. حضور نے سیف اللہ کا خطاب حضرت خالد بن ولید کو دیا تھا. صحیح. حروف قلقلہ 6 ہیں. غلط. بہار شریعت کے 20 حصے ہیں. صحیح. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اور آج کا مقابلہ بہرحال بڑے واضح انداز میں مظفر آباد کی ٹیم جیت چکی ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا مقابلہ کیا, بڑے خوبصورت انداز میں آپ حضرات نے جوابات دیے. ذہنی آزمائش جیتنے کی ہر ٹیم کو تڑپ ہوتی ہے اور یقیناً ہونی بھی چاہیے, اچھی تیاری بھی ہوتی ہے, لیکن بہرحال کسی نے تو پیچھے جانا ہی ہوتا ہے. ایک ایک مقابلہ آپ تینوں ٹیمیں ہار چکے ہیں. مانسیرا والوں نے کیا سیکھا اپنی ہار سے, کچھ بتائیں گے؟ آپ نے کوئی اپنا مقابلہ واپس دیکھا اور پھر اس سے کوئی جائزہ وغیرہ لیا, کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے آج کے لیے, کیونکہ آج پہلا مقابلہ نہیں ہے نا آپ کا؟ جی بس تھوڑی بہت جلد بازی وغیرہ ہوئی تھی, تو انشاءاللہ عز و جل کوشش کی ہے کہ جس سیگمنٹ میں ہم پیچھے رہے تھے اس سیگمنٹ کو مزید امپروو کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی. کون سا سیگمنٹ تھا وہ مدنی چینل عام کریں. چلیں جی, اس میں غلطی ہو رہی ہے کئیوں سے. جی ہم بھی اسی وجہ سے آ رہے ہیں, مدنی چینل جو سلسلہ ہے تو غلطی جلد بازی کر گئے ہم بھی اس میں. آج آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے, کچھ پلاننگ کی آپس میں؟ جی الحمدللہ کر کے پروگرام دیکھا تھا واپس؟ کچھ دیکھا ہے, باقی یہ اسٹریٹجی بنا کے آئے ہیں. عاقب بھائی؟ جی بس وہ اس سے سیکھا ہے کہ اب اتنا جلدی نہیں کرنی, جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر ہم کوشش کریں گے تو اس کو سولو ہو جائے گا وہ ہم سے. کل آپ نے ٹائم تو خیر صحیح تھا آپ کا, لیکن وہ نام صحیح نہیں تھا. جی نام صحیح بتانا ہے آج, ہے بھائی؟ لکی مروت والوں نے کیا پلاننگ کی ہے؟ کوئی خاص بات نہ ہو تو بتا دیں, بتا سکتے ہو تو. ہو سکتا ہے کوئی راز کی بات ہو, بتانے کی نہ ہو, اندر اندر ہی ہو. بس ایک غلطی ہوئی تھی اور اسی کی وجہ سے مطلب 2 نمبر سے مطلب وہ شعر کے جو متشابہات تھے اس میں تھوڑا سا غلطی ہو گئی تھی, اور وہ انشاءاللہ آج شعر پکے یاد کیے ہیں انشاءاللہ الکریم. چلیں جی شروع کرتے ہیں. علم نور ہے سیگمنٹ کے ساتھ ذہنی آزمائش سیزن 15 کا ایپیسوڈ 16. سیگمنٹ ہے علم نور ہے. مدنی چینل کے ناظرین 3 سوالات ہوں گے تینوں ٹیموں سے, اور ہر جواب کے 2 پوائنٹ ہیں, اور پہلے سیگمنٹ میں بہت سارا علم سیکھنے کو ملتا ہے, تو توجہ کے ساتھ, ادب کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, شریعت کی, دین کی, علم کی باتوں کو ہم نے سننا ہے. جن سے ہو سکے وہ لکھا بھی کریں, اس سے اور آپ کو بعد میں بھی وہ چیزیں ریکال ہوتی رہیں گی, دیکھ دیکھ کے آپ کو پڑھنے کا موقع ملتا رہے گا. مانسیرا کی ٹیم جواب دیں گے, ہر جواب کے 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ
قلبی سکون کہاں پاتے تھے؟ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے غریب، بے سہارا اور عبادت گزار لوگوں میں رہ کر دلی سکون پاتا ہوں۔ کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ، غریبوں میں سکون پاتے تھے۔ اگلا سوال ہے لکی مروت کی ٹیم سے۔ جی، کیا موبائل وغیرہ پر ریکارڈڈ تلاوت قرآن سنتے ہوئے آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا؟ ریکارڈڈ آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، جواب صحیح دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے ملتان کی ٹیم سے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی کو کیا نصیحت فرمائی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا احمد زبیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے ایک بھائی نے انہیں خط لکھا کہ مجھے مختصر لفظوں میں نصیحت کیجیے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں لکھا، اللہ عز و جل آپ کو اور مجھے ہر آفت و برائی سے محفوظ رکھے۔ اے میرے بھائی، دنیا کا غم کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس کی خوشی ہمیشہ باقی نہیں رہتی، اور اس کی فکر کبھی ختم نہیں ہوتی، لہٰذا اپنے لیے عمل کرو تاکہ نجات حاصل ہو، اور سستی نہ کرو کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ کیا خوبصورت جواب دیا ہے، 90 تلے الفاظ میں، زبردست حافظہ، جواب درست دے دیا ہے، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال دوبارہ مانسیرا کی ٹیم سے۔ بار بار روٹھ کر جانے والی عورتوں کے لیے حدیث پاک میں کیا وعید بیان فرمائی گئی ہے؟ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے۔ 15 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، اگر وہ ایسا کرے تو جب تک توبہ نہ کر لے اور گھر واپس نہ آ جائے تو اس وقت تک اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، جواب صحیح دے دیا ہے، ویری گڈ۔ ملتان کی ٹیم سے سوال کریں گے، پھر لکی مروت سے کرتے ہیں۔ اگلا سوال، اگر مرغی اذان دینے لگ جائے تو کیا اس کے انڈے اور گوشت کھا سکتے ہیں؟ اگر مرغی اذان دینے لگ جائے تو اس کے انڈے اور گوشت کھانا بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ اس سے بدشگونی لیتے ہیں اور اسے ذبح کر ڈالتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بدشگونی کی اور بھی لوگوں میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں مثالیں، جیسے کہ محرم الحرام کے مہینے سے، صفر المظفر کے مہینے سے بدشگونی لی جاتی ہے، اور کسی مخصوص ایام سے بھی بدشگونی لی جاتی ہے، اور آنکھ پھڑکنے پر اسی طرح بلی اگر گزر جائے تو اس سے بھی بدشگونی لی جاتی ہے، حالانکہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، بدشگونی حرام ہونے کے متعلق تفصیلی جواب دیا اور جواب درست دے دیا ہے، ماشاء اللہ۔ لکی مروت کی ٹیم بتائیے، کیا کوئی شخص احرام کی حالت میں مرغی ذبح کر سکتا ہے؟ حالت احرام میں مرغی ذبح کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کر سکتا ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ احرام میں یہ باتیں جائز کے تحت فرماتے ہیں، پالتو جانور اونٹ، گائے، بکری اور اس طرح مرغی ذبح کرنا یہ جائز ہے، ماشاءاللہ، جواب درست دے دیا ہے، ویری گڈ۔ آخری سوال اس سیگمنٹ کا مانسیرا کی ٹیم سے، بتائیے سب سے پہلے حمام کس نے تعمیر کروائے ہیں؟ اچھا، یہ آپشن والا سوال ہے، آخری سوال میں آپشن ہوں گے، اور یہ بڑا ہسٹوریکل سوال ہے۔ سب سے پہلے حمام کس نے تعمیر کروائے؟ اور یہ آپشن ہے، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن بی حضرت نوح علیہ السلام، آپشن سی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ 25 سیکنڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا۔ دیکھ لیں، کنفرم؟ جی الحمدللہ۔ پڑھایا آپ نے؟ ماشاء اللہ، جواب درست دے دیا ہے، زبردست جواب، کیونکہ شروع کے 2 سوال ان کے سلیبس سے ہیں جو انہوں نے یاد کیے ہوں گے، لیکن تیسرا سوال آؤٹ آف سلیبس ہے، تو یہ جواب دینا بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس سے پہلے بھی لوگ ظاہر ہے نہاتے تو تھے، لیکن اس کا کوئی الگ سلسلہ ہوتا ہوگا پردے وغیرہ کا، لیکن باقاعدہ حمام کا سلسلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ ملتان کی ٹیم، سب سے پہلے کس نے قلم سے لکھا؟ آپشن اے حضرت ادریس علیہ السلام،
ऑप्शन बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कंफर्म है? जी। देख लें, अभी टाइम बाकी, आपने कहा था हम टाइम लेकर जवाब दिया करेंगे। जो पक्का होगा पक्के में टाइम नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। चलें जी, मदनी चैनल का टाइम भी कीमती है और जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले इदरीस अलैहिस्सलाम ने कलम से लिखा। लकी मरवत, आप बताएंगे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का हजरत आदम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? ऑप्शन ए, आप इनके पोते हैं, ऑप्शन बी, आप इनके बेटे हैं, ऑप्शन सी, आप इनके पड़ पोते हैं, पोते के बेटे। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया। बेटे का बेटा पोता होता है, उस पोते का बेटा पड़ पोता होता है। बताइए कौन थे, बेटे थे, पोते थे या पड़ पोते थे? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पर पोते थे, पड़ पोते थे। सोच लें, अभी टाइम खत्म हो गया वैसे, और आपने क्या कहा? पड़ पोते। पड़ पोते। और आपका जवाब इन दोनों की जवाब की तरह सही नहीं हुआ, बल्कि गलत हो चुका। इन्होंने जवाब सही दिया था, आपने पड़ पोते कहा। पड़ पोते नहीं थे बल्कि पोते थे, यानी बेटे के बेटे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इनके दादा थे। और इस तरह से ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ और दोनों टीमों ने कोई गलती नहीं की। मुल्तान और मानसेरा ने लकी मरवत से एक गलती स्टार्टिंग में ही हो गई है, और जिससे इनको मजीद आगे मेहनत करनी पड़ेगी। स्कोर कार्ड की तरफ चलेंगे। शफीक भाई यहाँ भी हाजरीन से कुछ सवालात करने हैं और इनको भी गिफ्ट मिलते रहेंगे, प्यारे प्यारे इनामात, तबरुकात यहाँ पर मौजूद होते हैं। पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ है। इल्म नूर है में 6 और 6 पॉइंट मुल्तान और मानसेरा ने लिए हैं, और लकी मरवत की टीम ने 4 पॉइंट लिए हैं, एक जवाब नहीं दे सके। और अब हम चलेंगे हाजरीन की तरफ, इनको भी कुछ गिफ्ट देंगे। जी सवाल कीजिए। जी, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद का नाम बताएं। इमाम अहले सुन्नत के पीरो मुर्शिद का नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद मोहसिन अत्तारी कराची। हाँ, आला हजरत के पीरो मुर्शिद का नाम शाह आले रसूल। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और इनको तालीमात कुरान तोहफे में दिया जा रहा है। वेरी गुड, माशाल्लाह। तालीमात तबरुकात कुरान इंशाल्लाह तबरुकात भी देंगे। अच्छा जी, दूसरा सवाल, बैतुल मामूर कौन से आसमान पर है? बैतुल मामूर, जिन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया। जमीन पे भी तो कोई बैत है। सातवें आसमान पर। सातवें आसमान पर पक्का? कहाँ पे पड़ा? सुना है। किससे? बराबर वाले। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तस्बीह मदीना जो हमारा काउंटर है। बैतुल मामूर है क्या? ये भी तो सवाल है। मामूर किबला है फरिश्तों का। फरिश्तों का किबला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बैतुल मामूर की बात हुई है। ये बराबर वाले से नहीं सुना, इतना तो कंफर्म है। ये काउंटर है। अब तो इनका तोहफा बनता है। ये काउंटर है, मदीना तोहफे में दिया गया है। हम चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। आरिफ भाई मौजूद है। मामूर आया ना, बैतुल मामूर। आरिफ भाई कोई ऐसा शेर जिसमें मामूर आता हो? इश्क से सुभान अल्लाह। तेरे मामूर से सीना रहे, इश्क से तेरे मामूर से सीना रहे, लब पे हरदम मदीना मदीना रहे, बस बस दीवाना बन जाऊं सुल्तान दिल पे हरदम करोड़ों दुरूद सना। सुभान अल्लाह। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें प्यारे प्यारे अशार पूछे जाते हैं, और सेगमेंट का नाम है इश्क के बोल। माशाल्लाह, इश्क के बोल में बड़े प्यारे प्यारे अशार हम सुनते हैं रोजाना, और आज भी सुनेंगे। और इससे पहले मैं अर्ज करूं कि
عشق کے بول، یہ اعلیٰ حضرت کے بہت ہی خوبصورت شعر سے یہ جملہ لیا گیا ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ جو نعتیں ہوتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں وہ عشق کے بول ہیں، عشق کو بڑھانے والی باتیں ہیں۔ اور آج جو سوال ہوں گے وہ 5 نہیں بلکہ 3 ہوں گے تینوں ٹیموں سے، اور اس میں ایک سوال میں شعر مکمل کرنا ہوگا، اور ایک سوال میں انہیں جو ہے وہ اسکرین سے ورڈ دیکھ کر مکمل کرنا ہے، شعر بتانا ہے شعر، اور ایک سوال میں انہیں جنرل کوئسچن کیا جائے گا، وہ جواب دینا ہوگا۔ تو تیار ہیں آپ مانسیرا کی ٹیم؟ چلے جی میں شعر پڑھ رہا ہوں، آپ پورا کیجئے۔ معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت شعر امید سے بھرا ہوا۔ اگلا سوال ہے ملتان کی ٹیم سے، آپ شعر پورا کریں گے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر، اور جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کس کا شعر تھا یہ؟ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار کمال کے اشعار ہوتے ہیں، صرف اشعار نہیں ہوتے بلکہ اس میں بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں، عقیدے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ اللہ کی راہ ہی ولیوں کی راہ ہے، اور ولیوں کی راہ یہ راہ خدا ہے، اور جو اس پہ چل رہا ہو وہ بہک نہیں سکتا ہے۔ بڑا پیارا جواب دیا۔ اب سوال ہے لکی مروت کی ٹیم سے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جواب صحیح دے دیا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت شعر عارف بھائی نے سنایا، لکی مروت والوں نے جواب دیا۔ اب باری ہے مانسیرا کی ٹیم، آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ بتائیں گے زال سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد وسائل بخشش میں۔ زال 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 جس سے ذرہ آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زال سے کلاموں کی تعداد ایک ہی ہے، اور ایک ہی کلام ہے، جی کون سا ہے؟ ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضاز کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات۔ کیا بات ہے، پھر کیا بات والے انداز میں بتائیں نا، کیا بات ہے مدینے کی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آپ بتائیں ملتان والے، دال سے شروع ہونے والے کتنے کلام ہیں وسائل بخشش امیر علیہ سنت کی کتاب میں؟ دال سے 6 کلام شروع ہوتے ہیں۔ کوئی ایک کلام بتائیے۔ دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا۔ سوچ لیجئے، اسی طرح ہے جی، دوسرا مصرع اسی طرح ہے۔ عارف بھائی صحیح پڑھا انہوں نے، ماشاءاللہ، جواب صحیح دے دیا ہے۔ اگلا سوال لکی مروت والے بتائیں، خواہ سے کتنے کلام شروع ہوتے ہیں وسائل بخشش امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری کی نعتیہ کتاب میں؟ نعتوں سے محبت کرنے والوں کے لیے دلچسپ سوال، خواہ سے کتنے کلام لکھے امیر علیہ سنت؟ خاص سے 3 کلام شروع ہوتے ہیں۔ کوئی ایک بتائیے۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا،
خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم. ماشاءاللہ جواب صحیح دے دیا ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال دوبارہ مانسیرا کی ٹیم سے. آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا ایک ورڈ اور آپ اس سے شعر بتائیں گے کہ کون سے شعر کی طرف اشارہ ہے. اور اگر آپ نہیں پہنچ سکے تو ایک لفظ اور دیکھ سکتے ہیں, ایک نہیں دوسرا لفظ بھی دیکھ سکتے ہیں. دوسرا لفظ دیکھیں گے تو پھر ایک پوائنٹ کم ہو جائے گا. دکھائیے ایک لفظ, ایک ورڈ انہیں. پہلے مصرے کا کوئی ایک ورڈ دکھایا جائے گا. اس میں آ رہا ہے تابشیں. تابشیں, رونقیں, روشنیاں, نورانیتیں. تابشیں لفظ آ رہا ہے, میں اس کی وضاحت میں یہ سب کہہ رہا تھا. جی آپ دیکھیں گے کوئی اور ورڈ یا پہنچ گئے؟ دوسرے کا پہلا. میرا خیال ہے کہ تابشیں والے کم ہی اشعار ہیں. دوسرے کا پہلا ورڈ دکھایا جائے گا. اے جان اے جان, یہ تو 3 ورڈ دکھا دیے. آپ نے ایک کہا تھا, ہماری مجلس نے 3 دکھا دیے. لو جی, اے جان اے جان 3 ورڈ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جان جان میں جانے تجلا کا ہوں تجھے. ماشاءاللہ جواب صحیح دے دیا ہے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, جانے جانے تجلا تجھے. بہت ہی خوبصورت اور بڑا مشہور شعر آپ نے سنایا. اب آپ کی باری ہے ملتان کی ٹیم. آپ دیکھیں گے اسکرین پر ورڈ اور آپ بتائیں گے شعر. دکھائیے. دفتر. 2 پوائنٹ کا یہ بھی سوال ہے اور آپ پہنچ گئے. خدائے قہار ہے غضب پر. دیکھیں آپ جلدی کر رہے ہیں, اگر یہ نہیں ہوا تو چلے پڑھیں. چلو کھول دیں. نہیں پڑھ لیں کھول دیں. ڈرا دیا میں نے. چلیں جی ایک بار دکھا دیں, دوسری لائن کا پہلا ورڈ دکھا دیں. ملتان والے ڈر گئے. آپ پڑھ دیں جو آپ پڑھ لیتے. چلیں. خدائے قہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر, بچا لو آ کر شفیع معاشر, تمہارا بندہ عذاب میں ہے. ماشاءاللہ آپ نے جواب پہلے بھی صحیح دیا تھا, لیکن میں آپ کو ایسے ہی ذرا ڈرا رہا تھا کہ آگے غلطیاں نہ کریں, اور جواب صحیح ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. لکی مروت کی ٹیم کے لیے ورڈ آئے گا اسکرین پر, آپ دیکھیں. چلیں جی 2 ورڈ آ گئے. مدینہ ہو. بڑا پیارا شعر. اس کے پہلے مصرے پہلی لائن میں یہ لفظ آتا ہے مدینہ ہو. کہاں ہو؟ دوسرے مصرے کا پہلا. دوسری لائن کا پہلا ورڈ دکھا دیجیے. اس میں بھی مدینہ مدینہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. تو بھائی مدینہ میرا سینہ ہو, میرا سینہ مدینہ ہو, مدینہ دل کے اندر ہو, دل مستر مدینے میں. کیا بات ہے, آپ نے بہت اچھا شعر پڑھا. اسکرین پر دیکھیں گے جواب صحیح ہے کہ نہیں. اور لکی مروت والوں سے اس بار غلطی نہیں ہوئی, جواب درست دے دیا ہے. مدینہ میرا سینہ ہو, میرا سینہ مدینہ ہو, مدینہ دل کے اندر ہو, دل مزتر مدینے میں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. حاجی عارف آپ پوچھیں گے حاضرین سے کوئی شعر سے سوال. آپ پڑھیں پہلا مصرع, دوسرا مصرع, یہاں سے کوئی پڑھیں. شعر کی جو لائنز ہوتی ہیں انہیں مصرع کہتے ہیں. پہلی لائن پہلا مصرع, دوسری لائن دوسرا مصرع. اور نارملی اشعار 90% 2 مصرے والے ہی ہوتے ہیں. بعض میں 3, بعض میں 4, بعض میں 5 اور 8 مصروں والے اشعار بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت کم. جی حاجی عارف. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں گا. اس کا مقطع سننا ہے. یہ مطلع پڑھا میں نے. اچھا سبحان اللہ. میں سمجھا آپ میری والی غلطی کر رہے ہیں, میں بھی پورا شعر پڑھ گیا تھا. حبیب خدا کا نظارہ. اس کلام کا آخری شعر کوئی سنائے, بہت مشہور کلام. کوئی بھی سنا دے, اس کے 2 مقطع ہیں ویسے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری, مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. سبحان اللہ. حاجی عارف بھائی. سبحان اللہ. جواب درست ہے. دوسرا بھی سنا دے کوئی. دوسرا بھی انہی سے.
دو مقتے ہیں اس کے ویسے. دو مقتے ان کا تو جواب درست ہے. اچھا تو تحفہ دے دیں. سبحان اللہ. دوسرا مقطع کون سنائے گا؟ غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے. دوسرا ماشاءاللہ مبارک ہو، مقدس تبرکات آپ کو ملے. ایک اور مقطع سنائے. مقطع. بے خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے. نہیں نہیں نہیں، مقطع. اس کلام کے دو مقطع سے مراد وہ نک نیم جو شاعر اپنے لیے استعمال کرتا ہے. خدا خیر. یہ تو ابھی ہو چکا. چلیں حاجی عارف ہی جواب دے دیں نا، پڑھ کر جواب دے دیں. صباہی سے نوری، صباہی سے نوری سلام اپنا کہتے، صباہی سے نوری سلام اپنا کہتے، سوا اس کے کیا کیا بات ہے. ماشاءاللہ. عارف بھائی ایک اور سوال کریں. پھر عارف بھائی سے بعد میں سوال ہوگا. عارف بھائی سے بھی کرنا ہے. عارف بھائی کو سوٹ پیس تحفے میں دینا ہے لیکن مشکل سوال ہو. اچھا جی چلے عارف بھائی آپ شعر پورا کریں، آپ کے لیے ہے شعر. چلیں جی سوال ہے عارف بھائی سے، آپ پورا کریں. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس. سوٹ پیس ہے تو پھر شعر بھی ایسا ہے. جی جی عارف بھائی کو جواب. جی جی عارف بھائی یاد آ رہا ہے؟ 25 سیکنڈ. وائے محروم یہ قسمت کے میں پھر اب کی برس، جانے والے چلے گئے میں پھر رہ گیا. صرف 25 سیکنڈ. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر. اس کلام کا ہے. ہاں بھائی یہاں سے کوئی دے گا جواب؟ اس کو دے دیں پھر سوٹ پیس. 10 سیکنڈ رہ گئے. ہاں جی ہے کوئی؟ وائے محروم یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس. موبائل سے تو نہیں دے گا؟ ہاں جی پہلے سے یاد ہے، بس پڑھیے اس شعر کو پورا کر دیجیے. ہے یہ امید رضا. نہیں یہ نہیں، یہ تو مقطع ہے. میں کہا یہ شعر پورا کریں. وائے محروم یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس. رہ گیا پھر زوار مدینہ ہو کر. ہاں تھوڑا سا صحیح کر لیں. رہ گیا اب کی رہ گیا ہم رہے زوارے. رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر. اللہ اللہ اللہ، جواب درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ سوٹ پیس تحفے میں دیا جا رہا ہے. چلیں قبول فرمائیے سوٹ پیس اور آپ کو ویلکم. اشرف بھائی یہ مقطع اپنی طرز میں سنا دے ذرا. وائے محروم یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس. وائے محروم یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس. رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر. رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر. در پہ سرکار کے جانے والے گئے اور میں رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر. رہ گیا ہم رہے زوار ہو کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے چلتے اگلے سیگمنٹ کی طرف. آخر درست کیا ہے؟ جی ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم پیارے پیارے عقائد اسلامیہ کے بارے میں بڑی پیاری باتیں، تفصیلی باتیں سنتے ہیں. اور آج اس سیگمنٹ میں تینوں ٹیموں سے ایک ایک شعر پوچھا جائے، ایک سوال پوچھا جائے گا اور آپ نے جواب دینا ہے توجہ کے ساتھ اور ٹھہر کے. یہ سیگمنٹ ناظرین کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، حاضرین کے لیے بھی بہت اہم ہے، ایون ہم سب کے لیے یہ بہت ہی عقائد کے متعلق ہے تو اہم سیگمنٹ ہے. تو آپ ٹھہر کے جواب دیا کریں تاکہ ایک ایک لفظ
ناظرین کی بھی سمجھ آئے، اور آئندہ آنے والی ٹیموں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس سیگمنٹ میں خاص الفاظ کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح بیان کریں، کیونکہ تھوڑی ڈیٹیل بھی ہوتی ہے اس میں اور لمبے سوالات ہوتے ہیں، تو گھبرائے بغیر آپ کے پاس ٹائم میں تو گنجائش ہوتی ہے، جب جواب شروع ہو گیا تو 25 سیکنڈ کا پھر تعلق نہیں رہتا، تو آپ ٹھہر ٹھہر کے بتائیں تاکہ ویور کو ایک ہیلدی انفارمیشن پہنچے۔ پہلا سوال ہے مانسیرا کی ٹیم سے، بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات، آپ کی طاقتوں، آپ کی قدرتوں کے حوالے سے قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر، بے شک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام خوبیوں والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ نمبر 3، اور کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر چکے ہیں تو وہ اپنی رائے سے کو فیصلہ اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، ایک اور آیت بھی تھی، آپ وہ مس کر رہے ہیں، جلدی کیجیے۔ اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس کے تھوڑا سا شروع سے جب اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو کیا ہو؟ اور جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری بارگاہ میں آئیں اور اللہ عز و جل سے معافی چاہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں، تو اللہ عز و جل کو بے شک بہت خوب توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ کیا بات ہے، خوبیاں حضور کے لیے ہیں، شفاعت ان کی مقبول ہوتی ہے، یہ جو دیتے ہیں وہ لینا ہوتا ہے، اور یہ جو فیصلہ کر دیں وہ قبول کرنا ہوتا ہے، یہ ہیں اختیارات مصطفیٰ۔ جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑا مشکل سوال تھا، 4 آیات مبارکہ سے استدلال کر کے تقریباً آپ سمجھیں کہ انہوں نے ایک نچوڑ پیش کیا کہ یہ رب کریم کی بارگاہ میں پیارے نبی کے اختیارات ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ عارف بھائی کہتے ہیں نا تاج الشریعہ کہ زمین کو آسماں کر دے، سورج کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ملتان کی ٹیم سے، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، کچھ احادیث مبارکہ سے بھی اس حوالے سے بیان فرمائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے اس بارے میں روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو ہے تمام عالم میں جو ہے اختیارات کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، آپ احادیث بیان کریں گے، حدیثوں سے، حضور علیہ السلام کے فرامین سے، حضور نے خود اپنے اختیارات کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ کو ایکسٹرا بونس ٹائم دیا جا رہا ہے، 5 سیکنڈ چلیں۔ 1 2 3۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، چلیں آپ کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، آپ حدیثیں نہیں سنا سکے، ہم نے عرض کیا تھا آپ حدیث شریف سنائیے، واقعات نہیں بتانے، تو کیا فرمائیں گے عمران مدنی صاحب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں، لو شئت لسارت معی جبال الذہب، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، اور اس طریقے سے صحابہ کو جنت عطا کرنے والا واقعہ کہ اے ربی مانگ کیا مانگتا ہے، تو ایسی بات وہی کر سکتا ہے جو دینے پہ بھی قادر ہو۔ کون دیتا ہے دینے کو؟ منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو یہ دینے کی بات خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور یہ احادیث ہم آپ سے سننا چاہ رہے تھے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور سوال بھی حدیثوں سے تھا، اس لیے آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ اگلا سوال پھر سن لیجئے تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ رہے، ویسے ہی آپ کی تشفی کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ احادیث مبارکہ سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کے بارے میں کچھ بتائیے. احادیث یعنی حضور کے خود اپنے فرمان کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں اللہ کی عطا سے. اگلا سوال اس سیگمنٹ کا لکی مروت سے، بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کے متعلق کچھ واقعات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ بن ثابت، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کو 2 مردوں کے برابر قرار دیا. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 مبشرہ کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کی وہاں پر گھاس کاٹنے کو حرام فرما دیا، لیکن پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمائش پر اور درخواست پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادخر نامی گھاس کے جائز ہونے کا فیصلہ فرما دیا تھا. گھاس کاٹنے کو جائز قرار دیا، جائز قرار دیا. کیا بات ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن میں 2 نمازیں پڑھوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا تو اسلام قبول کر، تو جا تو پھر 2 نمازیں پڑھ، تو 2 ہی پڑھنا. کیا بات ہے. ایسا کون ہوگا ہے دنیا کا کوئی مفتی، کوئی عالم، کسی کی یہ طاقت نہیں کہ کسی کی نمازیں کم کر سکے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کی طرف سے یہ اختیار ہے، جس کو جو چاہیں حلال کر دیں، جس کے لیے جو چاہیں حرام کر دیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے آقا کی. اور اس طرح سے اس سیگمنٹ میں ہمیں بڑی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملی. اور آپ نے دیکھا کہ ملتان کی ٹیم سے ایک غلطی ہوئی، یہ جواب اپنا شاید سمجھ نہیں پائے تھے، ورنہ مجھے لگتا ہے ان کو آتا تو ہوگا. بہرحال غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں. اب یہ کہ مانسیرا کی ٹیم اب تک کنٹرول میں ہے، بالکل اپ سائیڈ ہے، جبکہ ملتان اور لکی مروت کی ٹیم سے ایک غلطی اب تک ہو چکی ہے. اسکور کارڈ دیکھیں گے اور تینوں ٹیموں کی اب تک کی پرفارمنس 2 سیگمنٹ سے گزر کر آپ کی اسکرین پر آئے گی. علم نور ہے اور عشق کے بول یہ ہو چکا اور آخر درست ہے. 3 سیگمنٹ ہو چکے ہیں، 14، 12 اور 12. ملتان اور لکی مروت کے 12 پوائنٹس ہیں، جبکہ مانسیرا کے 14 پوائنٹس ہیں. اور آج کا مقابلہ بڑا کروشل ہے. جو ٹیم آج جیتے گی وہ اگلے راؤنڈ میں، جبکہ جو پیچھے رہ جائیں گے وہ آج ہم سے رخصت ہوں گے اور ذہنی آزمائش سیزن 15 کا سفر ان کا آج ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اگر سفر جاری رکھنا ہے تو مقابلہ بھی اچھا آپ نے پیش کرنا ہوگا. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین احادیث مبارکہ سے کچھ برکتیں لیں گے. سیگمنٹ ہے گلدستہ حدیث. مدینے کے پھول لایا ہوں میں، حدیث رسول لایا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں ٹیموں کو ایک ایک سوال پوچھا جائے گا اور طریقہ کار وہی ہے، لیکن سوال صرف ایک ایک ہے. روزانہ کی طرح 2 سوال نہیں ہوں گے آج. حدیث پاک میں یا تو عربی متن ہوتا ہے یا ترجمہ یا اس کا ریفرنس، اس کا حوالہ. آپ کو ان 3 میں سے کوئی ایک چیز دکھائی جاتی ہے اور آپ بقیہ 2 چیزیں بتائیں گے. اگر عربی دکھائی گئی تو ترجمہ اور آپ تخریج اس کا جو ریفرنس ہے وہ بتائیں گے. اگر ترجمہ دکھایا گیا تو بقیہ 2 چیزیں عربی اور ریفرنس آپ دیں گے. اگر آپ کو ریفرنس دکھا دیا گیا کہ یہ حدیث پاک کا ریفرنس ہے تو وہ حدیث اور اس کا ترجمہ آپ بتائیں گے. تو یہ ان کا حافظہ بھی چیک ہوگا، حاضر دماغی بھی، اور ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا. یقیناً 3 حدیثیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے سامنے آنے والی ہیں. تو پیارے پیارے آقا کے مبارک فرمان سے برکتیں لیں گے. پہلا سوال ہوگا مانسیرا کی ٹیم سے، دکھائیے اسکرین. چلیں جی. حضرت ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. اس کا ترجمہ کیجئے اور ریفرنس بتائیے، اس کا حوالہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھاما تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ماشاء اللہ. مشکات المصابیح جلد نمبر 1 حدیث نمبر 176 اور صفحہ نمبر 55. صفحہ نمبر 55 حدیث نمبر 176 اور جلد نمبر والیوم نمبر 1 مشکات المصابیح. جواب درست دے دیا ہے. ویری گڈ. 2 پوائنٹ ہیں ہر جواب پر. چلتے ہیں ملتان کی ٹیم کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکرین پر ان کے لیے کیا ہے.
حدیث پاک یا ترجمہ یا ریفرنس؟ چلیں جی، آپ کے لیے ترجمہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بڑی پیاری مشہور حدیث، شاید یہاں بیٹھے ہوئے حاضرین میں سے بھی کئیوں کو یاد ہو، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی اور ریفرنس بتائیے۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 17 پر حدیث نمبر 15 ہے۔ واہ۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ماشاءاللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ اسکرین پر زیارت بھی کر لیجئے۔ عربی اور اس کا ترجمہ تو پہلے دیکھ چکے آپ، اور صحیح بخاری کی یہ باب حب الرسول من الایمان، حدیث نمبر 15، والیوم 1، پیج 17۔ ملتان والوں نے بھی 2 پوائنٹ حاصل کر لیے۔ اب باری ہے لکی مروت کی ٹیم، آپ دیکھیں گے اسکرین پر آپ کے لیے کیا ہے۔ ریفرنس ہے اب ابن ماجہ صحاح ستہ کی حدیث پاک ہے، کتاب ہے، حدیث مبارک کی کتاب ہے، کتاب الطب، باب الحما، حدیث نمبر 3469، جلد والیوم 4، پیج 104۔ بتائیے کون سی حدیث اور اس کا عن ابی ترجمہ؟ ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکرت الحمى عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فصب رجل فقال النبی صلی اللہ تعالی وسلم لا تصبها فانها تنفی الذنوب كما تنفی النار خبث الحدید۔ واہ واہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار ایک گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح کے آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ باب الحمہ بخار کے حوالے سے یہ باب ہے، اور اس میں بڑی پیاری حدیث پاک بخار کو برا نہ کہنے کے بارے میں سنی، اور آپ نے جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، اس سیگمنٹ میں کسی نے کوئی غلطی نہیں کی۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین اور کلمات کے کیا کہنے، آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ آپ بہت تھوڑی سی لائن میں، تھوڑی سی گفتگو میں بڑی بڑی باتیں بیان فرما دیا کرتے تھے کہ سننے والے حیران رہ جاتے تھے۔ عارف بھائی، اعلیٰ حضرت کا خوبصورت شعر ہے نا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ گلدستہ حدیث سیگمنٹ مکمل ہوا۔ آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں اب تک مانسیرا اور ملتان اور لکی مروت کی ٹیموں نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ 4 سیگمنٹ سے گزر کر 16 پوائنٹ، یعنی مانسیرا کی ٹیم سب سے آگے ہے، لکی مروت 14 اور ملتان بھی 14۔ 4 سیگمنٹس گزر گئے۔ جو بیچ میں جوائن کرتے ہیں انہیں بھی بار بار یہ اسکور کارڈ دکھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ پیچھے سے بھی دیکھ لیں کہ کیا ان کی کارکردگی رہی ہے۔ اور خوشخبری ہے ہمارے حاضرین اور ناظرین کے لیے، اس پروگرام کے میزبان جناب حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا ایک ویڈیو پیغام ہے ہم سب کے لیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل، اس وقت میں بیرون ملک کے سفر پر ہوں۔ کچھ پاکستان کے شہروں کا سفر تھا، اور اس کے بعد ترکیہ، اور اس کے بعد ہالینڈ، اور اس وجہ سے میں اپنے پیارے سلسلے ذہنی آزمائش میں حاضر نہیں ہوں۔ اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، مجھے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ آپ میں سے کافی سارے عاشقان رسول مجھے مس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اشفاق اتاری بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں۔ میں نے اس سلسلے کے کچھ کلپس بھی دیکھے، بہت شاندار انداز میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے۔ جزاک اللہ بردر فار یور سپورٹ۔ اور اسی طرح میں مدنی چینل کی ٹیم، ہمارے تمام ناظرین، تمام حاضرین کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنے سلسلے کو دیکھتے ہیں، پیار دیتے ہیں۔ الحمدللہ
الحمدللہ یہ علم دین سکھاتا ہے، ہمیں بہت کچھ یوں سمجھیے کہ عطا کرتا ہے یہ سلسلہ۔ مدنی چینل کی یہ ساری بہاریں ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل جلد آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ سلسلہ بہت خوبصورت انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ہاں میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت آگے نیا کچھ ہونا ہے اور بہت کچھ ایکسائٹڈ ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آؤٹ ڈور جائیں گے تو اس بار بہت کچھ امیزنگ ہونا ہے انشاءاللہ۔ میں اللہ نے چاہا تو پیر والے سلسلے میں یعنی 11 دسمبر کو میں انشاءاللہ پیر والے دن آپ کے ساتھ ہوں گا۔ اللہ نے چاہا آپ دعا کیجیے گا میں خیر سے پاکستان پہنچوں، میرا سفر جس مقصد کے لیے اللہ اس میں کامیابی دے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اگلے پروگرامز میں کیا کچھ ہونے والا ہے، آؤٹ ڈور ہم کن شہروں میں جانے والے ہیں اور کچھ نیا کیا کرنے والے ہیں۔ تو اور میں یہ بھی بتا دوں کہ 11 دسمبر کو انشاءاللہ جو پیر والے دن سلسلہ ہوگا اس میں کچھ ہم نیا ہمارے حاضرین کے ساتھ بھی کریں گے، تبرکات بھی زیادہ تقسیم کریں گے، تو آپ سب نے اسٹوڈیو میں بھی آنا ہے۔ اور ایک اور چلیں، آپ کو کچھ دنوں کی غیر حاضری رہی ہے نا، تو ایک اور خوشخبری یہ دے دیتا ہوں کہ میں انشاءاللہ 11 دسمبر میں آپ سب سے جو اسٹوڈیو میں ہوں گے ان سے ملاقات بھی کروں گا، تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں جی ماشاءاللہ، مجلس انتظام کر لے، اب جگہ تو بچنے والی نہیں ہے۔ 11 دسمبر کو عام ملاقات کا بھی فرما دیا ہے، تو جو اسٹوڈیو میں ہوں گے کراچی تو خوش نصیب جلدی آ جائیں، عشاء کی نماز یہیں ادا کریں منڈے 11 دسمبر انشاءاللہ۔ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب پروگرام کو کنڈکٹ فرمائیں گے اور ملاقات بھی فرمائیں گے، تو یہ خوشخبری ہے، جو ملنا چاہتے ہیں وہ ضرور پروگرام میں آئیں۔ اور بھی حاضرین کے لیے یہاں اسپیس ہوتا ہے، تو پروگرام ذہنی آزمائش میں شرکت جو فرمانا چاہیں وہ عشاء کی نماز یہاں پڑھ کر اس میں شامل ہوا کریں۔ بہت بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی آپ کا، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ کچھ تحریر ہے قبلہ امیر علیہ سنت کی، اس کی زیارت کریں گے ماشاءاللہ۔ مطار سے امیر علیہ سنت نے یہ تحریر فرمائی تھی انتظار گاہ سے، اور دعائیں بھی دی ہیں۔ یاد سفر مدینہ اس پر لکھا ہوا ہے لیفٹ سائڈ دل کی طرف، امارات ایئرپورٹ پر انتظار کے دوران کی ہوئی تحریر۔ اور پھر تحریر فرمایا ہے دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی، دعوت اسلامی، یعنی دعوت اسلامی سلامت رہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی اپنے گھر، دکان، دفتر، گاڑی وغیرہ پر دعوت اسلامی زندہ باد لکھے، اس کو دنیا و آخرت میں سلامت رکھ، اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر کیا بات ہے، حاجی عمران نگران شورا کے لیے یہ تحفہ بھی عنایت کر دیا، اس پہ لکھ بھی دیا ہے، تاریخ بھی ہے 3/12/23، 3 دسمبر اور 1445 ہجری 18 جمادی الاولیٰ۔ تو یہ پیاری سی تحریر، مرشد کی تحریر، اللہ کے ولی کی ایک زبردست تحریک بھی ہے یہ، اور اس میں ہم سب کو ایک ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم نے گھر، دفتر، دکان، گاڑی جہاں لوگ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر ہم نے لکھنا ہے دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد، اللہ کی نعمت ہے زندہ باد، زندہ باد، دعوت اسلامی 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 زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، زندہ باد، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، فیضان دعوت اسلامی، اللہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی، نعرہ انشاءاللہ عام کرنا ہے، دعوت اسلامی، کیا بات۔ اور اپنے گھر، دفتر، دکان، گاڑی وغیرہ پہ بھی، موٹر سائیکل وغیرہ پہ بھی ہو سکے تو اس کے لیے ترکیب بنائیے، اور امید ہے کہ ایک آدھ دن میں سٹیکرز تو آ ہی جائیں گے، الحمدللہ برسوں کا تجربہ ہے
کہ یہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. دکان والے بھی سن رہے ہوں گے تو ضرور تیاری کریں. اگلا سیگمنٹ ہے ناظرین مدنی چینل عام کریں. مدنی چینل عام کریں سیگمنٹ میں تینوں ٹیموں سے ایک ایک پروگرام کا ٹائٹل دکھا کر پوچھا جائے گا کہ یہ کون سا پروگرام ہے. اور کچھ پروگرامز پہلے آپ دیکھیے, ان کے نام دیکھیے, اور آپ کے فیملیئر پروگرامز ہوں گے, کچھ ہو سکتا ہے آپ پہلے نہ دیکھتے ہوں تو آج سے انہیں دیکھنے کی نیت فرمائیں, اور اس بہانے آپ کو کچھ پروگرام سے متعارف بھی کروایا جاتا ہے. تو چلتے ہیں کچھ پروگرامز پہلے آپ تینوں ٹیمیں دیکھیں, غور سے آپ لوگ بھی دیکھیں, عارف بھائی آپ بھی دیکھیں, آپ سے بھی سوال ہوگا, اور پھر ایک چھوٹی سی ونڈو سے آپ نے پہچاننا ہوگا کہ یہ کون سا پروگرام ہے. جی حضور, مدنی چینل عام کریں. امیر علیہ سنت کی عاشقان رسول سے ملاقات, احکام قرآن, دعائے افطار, ایک قصہ ایک سبق, درس بخاری شریف ملتان والو, علم کی بیٹھک, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, یاد خدا و مصطفیٰ, واہ کیا بات ہے, زندگی سنوارے, گھر اور معاشرہ, ہفتہ وار سنت و برا اجتماع, آداب زندگی, علم انبیاء علیہم السلام, نیک خواتین, قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ, قرآنی صورتوں کا تعارف, سوال, اسلامی زندگی, کلام شہنشاہ سخن, زیارت رسول کے واقعات, مدنی مذاکرہ, روحانی علاج اور استخارہ. چلیں جی, ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیے پروگرامز, یاد ہو گئے سارے, اینیمیشنز بھی دیکھیے غور سے. چلیں جی, اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پہلا سوال ہے ٹیم مانسیرا سے, اور اب انہوں نے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ آپ کو سوراخ دیا جائے گا, اس میں سے دیکھنا ہے, ایک ٹائل ہٹے گی اور اب آپ نے پہچاننا ہے یہ کون سے پروگرام کا ٹائٹل ہے. چلیں جی دکھائیے, فل اسکرین کر دیجیے. چلیں جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, اس میں سے 5 مائنس ہے, اور آپ پہچان لیں اگر اس میں تو آپ کو پورے 5 پوائنٹ ملیں گے. اگر ایک ٹائل کم کروائیں گے تو 4, 2 ٹائلز کم کروائیں گے تو 3, اور اسی طرح 5 ٹائلیں آپ کم کروا سکتے ہیں, آپ کے پوائنٹ کم ہوتے جائیں گے. 7 نمبر کھولیں. 7 نمبر کھول دیجیے گا. احکام قرآن, سوچ لیں, کنفرم ہے. آپ نے ایک ٹائل کھلوائی ہے, اگر صحیح جواب ہوگا تو 4 پوائنٹ, نہیں تو کچھ نہیں ملے گا. اور بڑا ہی کروشل راؤنڈ ہوتا ہے یہ. آپ نے کہا احکام قرآن, اور آپ کا جواب دیکھیں گے کہ صحیح ہے کہ نہیں. ساری ٹائلز ہٹیں گی اور جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ, مانسیرا والوں نے اس بار غلطی نہیں کی اور پہلے کی روایت برقرار رکھی ہے. 4 پوائنٹ لے لیا آپ نے. اگلا سوال ہے ملتان کی ٹیم سے, آپ بتائیں گے کون سا پروگرام ہے یہ. ہاں جی, چھوٹی چھوٹی لائنیں دکھ رہی ہیں, ایک ٹائل ہٹائی گئی ہے, آپ کو ہٹوائیں گے 25 سیکنڈ کے اندر آپ نے کہنا ہوگا. جلدی سلیکٹ کیجیے, آپ کے بعد 11 سیکنڈ. 6 نمبر 6 ہٹا دیجیے. جلدی نہیں کرنی ہے, یہ تو طے کیا تھا ہم نے. سوال, پروگرام ہے سوال, سوچ لیں. آپ کا جواب صحیح ہو گیا ہے. پروگرام ہے سوال, اور بڑا پیارا پروگرام ہے, اور آپ نے 4 پوائنٹ حاصل کر لیے. اب چلتے ہیں آخری ٹیم لکی مروت, آپ نے بتانا ہے کون سا پروگرام ہے یہ مدنی چینل کا. ہاں جی, ایک بھی ٹائل نہیں ہٹوائیں گے تو آپ کو 5 کلام شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دیکھ لیجئے, آپ نے بڑی جلد بازی کی ہے, 5 پوائنٹ نہ مائنس ہو جائیں. ایک بار پھر اسی طرح دکھائیے گا ایک ٹائل ہٹا کے. یہ تو صرف آپ نے کہکشاں کچھ دیکھی ہے, دیکھیں. کنفرم ہے. کنفرم ہے جی. ہاں بھائی, کون کون ہے ان کے ساتھ حاضرین میں سے؟ ساروں نے ہاتھ اٹھا لیے. اچھا جی, چلیں میں کہتا ہوں ایک ٹائل اور ہٹائیں, شاید ان کو کوئی دھچکا بھی لگ سکتا ہے. ٹائل نمبر 3 ہٹائیے گا.
اچھا جی کچھ بھی نہیں ہے. اور 7 ہٹائیے. ہاں دیکھیں 2 پوائنٹ تو میرے تو کم ہو گئے, میں تو ابھی تک نہیں پہنچ رہا. اب یہ کہہ رہے ہیں تو لگتا ہے صحیح ہوگا. 6 ہٹا کے دکھائیے. ارے واہ بھائی جواب درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے بھائی, لکی مروت والوں نے تو اس بار دائرے کی سکسر مارا ہے. 5 کے 5 پوائنٹ لے لیے. ایک بھی غلطی, ایک بھی سوال ہی نہیں کیا. جو دکھایا تھا مجلس نے اسی پہ جواب دے دیا. یہ بڑا رسک بھی تھا. اگر آپ غلط جواب دے دیتے تو آپ کو 5 پوائنٹ وہ والے مائنس ہوتے کہ آخر تک پھر آپ ڈھونڈتے ہی رہتے اسے. تو چلیں جی یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا. حاجی عارف اتاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عارف بھائی آپ بھی مدنی چینل دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, ترغیب بھی دلاتے ہیں. اور پرومو کس کا دکھانا ہے؟ کلام شہنشاہ سخن پروگرام کا پرومو آپ کو دکھاتے ہیں. یہ کب آتا ہے, کس دن آتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ اشعار کی صورت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مدح سرائی نہایت عمدہ عبادت اور ایک عظیم سعادت ہے, لیکن اس کے تقاضوں کو نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. جہاں ردیف اور قافیے کی پابندیاں نبھانے اور وزن شعری کی درستی کے لیے شعر گوئی کے علم سے واقفیت ضروری ہے, وہی اشعار کو شرعی اغلاط سے محفوظ رکھنے کے لیے کثیر علم دین بھی درکار ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے ممتاز عالم دین, صاحب طرز ادیب اور قادر الکلام شاعر تھے. آپ رحمت اللہ علیہ کے فن شاعر اور فصاحت و بلاغت سے مزین کلام کو سمجھنے کے لیے دیکھیے پرذوق پروگرام کلام شہنشاہ سخن, صرف اور صرف مدنی چینل پر. الحمدللہ کلام شہنشاہ سخن یہ ویکلی پروگرام ہے. ایوری منڈے تقریباً 7:30 بجے کے آس پاس مدنی چینل پر آتا ہے, اور اس میں برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ کلاموں کی تشریحات اور نعتیہ کلاموں کو سنایا بھی جاتا ہے, مشکل الفاظ بھی بتائے جاتے ہیں, اسکرین پر اشعار بھی دکھائے جاتے ہیں. ایک بڑا ہیوج ورک کے بعد یہ پروگرام آتا ہے. دیکھا کریں اور اس کا فیڈ بیک وغیرہ بھی دیا کریں. کوئی بھی پروگرام آپ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں یا مشورے, تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے feedback@madanichannel.tv. اس پر آپ ہمیں فیڈ بیک, اپنی شکایات, اپنے تاثرات, اپنے مفید مشورے دے سکتے ہیں. حاجی عارف سے پوچھیں گے کون سا پروگرام ہے یہ, اگر یہ پہنچ پائے تو ان کو پیارا سا تحفہ بھی دیں گے. جی دکھائیے. جی عارف بھائی پروگرام پہچانا آپ نے؟ عارف بھائی کو مائک دیں. جی نہیں اس سے تو سمجھ نہیں آیا. نہیں آیا؟ ایسا کرے 5 اور 6 دونوں ہٹاتے ہیں. اچھا جی سارے نہ ہٹاتے ہیں, مجھے آپ مجھے بھی ہٹاتے ہیں. ایک ہٹ سکتا ہے بھائی, رول ہے یار. اچھا چلیں 5 ہٹائیں پہلے. 5 نمبر ہٹا دیں, عارف بھائی کا حکم ہے. آپ کے آس پاس والے نہیں بتائیں. اچھا 6 بھی ہٹائیں. نہیں تو یہ کم کیا ہو رہا ہے, ان کے تحفوں میں سے کچھ کم ہو رہا ہے شفیق بھائی؟ تحفوں میں بڑھیں گے تحفے جتنے میں. اچھا کاؤنٹر چلے جی. انشاءاللہ اگر یہ پہلے جواب درست دے دیتے ہیں چلے اب تو انہوں نے 2 ٹائلیں کھلوا لی نا. ماشاءاللہ 5 اور 6 میں ہی اسلامی زندگی چھپا ہوا تھا. اسلامی زندگی. اب ماشاءاللہ مصروف آدمی, تھوڑی ٹائلیں زیادہ کھلوانی پڑتی ہے نام دیکھنے کے لیے. اب ان کو سلائی کے پیسے بھی نہیں ملیں گے. چلے 5 اور 6 ٹائل آپ نے کھلوائی پنجتن اور چھٹی شریف کی نسبت سے, اور آپ نے جواب درست دیا. اسلامی زندگی بڑا پیارا پروگرام ہے, اس کو دیکھا کریں. اور مدنی چینل کے سارے پروگرام الحمدللہ ہماری زندگیوں کو بدلنے والے ہیں, آپ ان سے برکتیں پایا کریں. آئیے چلتے ہیں اپنے 72 نیک اعمال کے رسالے سے جائزہ لیتے ہیں, اور انشاءاللہ کریم آپ موبائل اپلیکیشن سے بھرتے ہیں یا رسالے سے نکال لیجئے, اور انشاءاللہ پھر آپ کو ایک پیارا سا کلام بھی حاجی عارف اتاری سنائیں گے. عارف بھائی کو پیارے پیارے تحفے بھی دیے گئے ہیں, مبارک ہو. عارف بھائی ادھر آ جائیں. آپ حضرات بھی نیچے تشریف لے آئیں, انشاءاللہ بیٹھ کر نعت خوانی کرتے ہیں. اس دوران کالز بھی لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے اپنے نیک اعمال کے رسالوں کو نکال لیجئے, اور موبائل اپلیکیشن ہے تو موبائل اپلیکیشن کو آن کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل نیک اعمال کا جائزہ کریں گے. اچھی اچھی نیتیں کی, 5 نمازیں با جماعت ادا کی, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات
माँ तर्जुमा व तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अजान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराको चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हलके में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमामत शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सब को नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हाजी आरिफ अत्तारी साहब से प्यारा सा एक कलाम याद मदीना में डूब कर झूम झूम कर, हो सके तो आंसू बहाते हुए, रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बनाए, अपने करीम आका की बारगाह में अर्ज करें। वो चाहेंगे तो फिर रास्ते खोले जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। जी सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। सलाम शौक के गना हाजियों मेरा भी रो रो कर। सलाम शौक के गना ज़ाहिरों मेरा
روزے انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روزے انور مدینے میں بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا سلام میں شوق ہے نازائروں میرا بھی رو رو کر مدینے والے سے میرا سلام کہنا سلام شوق کہنا زائروں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزے انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روزے انور مدینے میں زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام سے رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے آہ جاتا ہے سب کو رلا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا سلام شوق کہنا زائروں میرا رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزے انور مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے واسطہ یہ چند گام ہو جائے حضور آپ جو سجے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے
رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آپ کینا اب کی برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ میرے آقا میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو بدکار پر اب تو کرم ہو بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ کر رہے ہیں جانے والے حج کی تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم یا نبی آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی آہ پلے زر نہیں رفت سفر سر و سگی تم بلا لا تم بلانے پر ہو قادر یا نبی بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شمشیر روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا دل بزدل وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں اس در کی حضوری
ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ سکون پائے گا بس میرا دل مجھتے مدینے میں سکون پائے گا بس میرا دل مجھتے مدینے گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوں تیرے در پر مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عاشق مدینہ نے کروڑوں دلوں میں مدینے کی تڑپ کو پیدا کر دیا ان الفاظ سے کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ کہیں پر لکھتے ہیں کہ دل کو سکون چمن میں ہے نہ لالا زار میں، دل کو سکون چمن میں ہے نہ لالا زار میں، سوز و گداز ہے فقط ان کے دیار میں۔ ان کے دیار سے لو لگا کر یہ عاشق مدینہ جب مدینے جاتے ہیں تو بھی ان کا انداز نرالا ہے، اور مدینے سے دور رہ کر بھی لاکھوں کروڑوں کو مدینے کا دیوانہ بناتے ہیں۔ اللہ 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 پاک امیر علیہ سنت کے عشق رسول کے صدقے، آپ کے ان مبارک مقدس مقبول الفاظ کے صدقے ہمیں بھی عاشق مدینہ بنائے، ہم بھی مدینے سے دور ہوں تو بھی تڑپتے رہیں، اور مدینے جائیں بھی تو کیسے جائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں، اس شان ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، دل میں نبی کی یادیں لب پر
نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شم دو جہاں کا پروانہ بن جاؤں بغزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ 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 ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے سگانے اونچے دار کی پیغمبر لائے تماشا بن کے رہ جاؤں مدینے میں جدھر جاؤں ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شم دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شم دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ عارف بھائی جزاک اللہ، مزہ آ گیا۔ آج مقابلے ہو رہے ہیں 3 ٹیموں کے درمیان، ملتان، لکی مروت اور مانسیرا۔ اپنی اپنی سیٹوں پر برا جمان ہو جائیے اور اب فیصلہ ہونے میں کچھ دیر باقی ہے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں بچوں کا ذہنی آزمائش۔ کے ذریعے صحیح رہنمائی دینے والا شعبہ دارالفتہ اہل سنت پروگرام ہے ذہنی آزمائش، سیگمنٹ ہے سفر مگر اکیلے۔ آپ کو صحیح اور غلط کہنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا۔ کون سا حساب؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے۔ صحیح۔ نون ساکن و تنوین کے 6 قاعدے ہیں۔ غلط۔ امیر اہل سنت کی کنیت ابو حمزہ ہے۔ غلط۔ شب معراج ماہ رجب میں آتی ہے۔ صحیح۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی۔ صحیح۔ اور میری بیبل پانچوں کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی جناب، ذہنی آزمائش سیزن 15 کا پہلا سوال آپ سے کریں گے۔ بتائیے کہ فرشتوں کے کعبے کا نام کیا ہے؟ فرشتوں کے کعبے کا نام بیت المعمور ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ 6 مکمل کرنا ہوگا آپ کو۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، درست کیا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بچوں کا ذہنی آزمائش بھی ہو رہا ہے، گھروں میں بھی بہاریں ہیں۔ ذہنی آزمائش کو عام کریں، مدنی چینل کو عام کریں اور علم دین کی بہاریں خود بھی لوٹیں، دوسروں کو بھی اس سے مستفیض کرتے جائیں۔ ذہنی آزمائش جاری ہے۔ ایک بار پھر اسکور کارڈ دکھا دیجئے، جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہو، کچھ دیر پہلے جوائن کیا ہو، وہ بھی دیکھ لیں۔ آج مقابلہ ہو رہا ہے، کوالیفائر مقابلہ ہے۔ آج جو 3 ٹیمیں لوز کر گئی تھی اپنا مقابلہ، ان کا
آپس میں مقابلہ ہے. جو ایک ٹیم جیتے گی وہ اگلے راؤنڈ میں چلی جائے گی. 2 ٹیمیں آج ایلیمنیٹ ہو کر اپنے گھر جائیں گی اور سیزن 15 سے پھر ان کا کوئی آگے کا چانس نہیں ہوگا. تو آج کا مقابلہ بڑا اہم ہے لکی مروت ملتان اور مانسیرا کی ٹیموں کے درمیان. اور چھٹا سیگمنٹ ہے ایک نظر ادھر بھی. تینوں ٹیموں سے ایک ایک سوال کیا جائے گا اس کے متعلق جو ابھی آپ کو کچھ چیزیں دکھائی جائیں گی. کچھ نام، کچھ نمبرز، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے غور سے دیکھنا ہے. یہ چند سیکنڈ کی ایک ویڈیو، ایک کلپ. ماشاءاللہ پیارے پیارے نام ہیں، کچھ ڈیجٹس بھی ہیں. ان کے لیے رضی اللہ عنہا بھی ہے. ماشاءاللہ غور سے دیکھتے جائیے. چلیں جی، سوال ہے مانسیرا کی ٹیم سے. غور سے دیکھا ہے آپ نے؟ ایک نظر ادھر بھی، لیکن وہ نظر بڑی پختہ ہونے کی ضرورت ہے. امہات المومنین میں سے چند کے نام آپ نے زیارت کی. ان میں سے ایک ام المومنین رضی اللہ عنہا کے نام کے ساتھ ان کا لقب بھی تھا. وہ لقب بتائیے. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سوچ لیں جواب، ابھی 6 سیکنڈ ہے. لقب بتانا ہے، اس میں لقب نہیں بتا. ام المساکین حضرت سیدنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے اپنے وقت میں جواب دیا اور ام المساکین کہا کہ یہ ان کا لقب ہے، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. اور آپ نے اپنے ٹائم میں بالکل آخر میں جا کر جواب دیا ام المساکین. شاید آپ لوگ سارے متفق بھی نہیں تھے کہ یہ جواب صحیح بھی ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال حضرت نے سنبھال لیا. چلیں جی، اگلا سوال ہے ملتان کی ٹیم سے. آپ بتائیے، ان سارے ناموں میں کچھ ٹائلز میں جو لکھا ہوا تھا، اس میں ایک جگہ کا نام بھی تھا. اس جگہ کا نام آپ بتائیں گے؟ وہ جگہ کیا تھی اور اس کا نام؟ جنت المعلا. کیا ہے یہ قبرستان ہے. قبرستان مکہ مکرمہ میں. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے، نظر بڑی پکی ہے ملتان والوں کی. جنت المعلا آپ نے درست فرمایا. آخری سوال اس سیگمنٹ سے لکی مروت. ایک ام المومنین کے نام کے ساتھ ان کی عمر مبارک بھی تھی. وہ عمر بتائیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 84 سال ان کی عمر. ماشاءاللہ 84 ایئرز ام سلمہ رضی اللہ عنہا. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی. اس طرح سے ذہنی آزمائش کا چھٹا سیگمنٹ پورا ہوا. آپ دیکھیں گے اسکور کارڈ، ملتان والے سب سے پیچھے چل رہے ہیں اور لکی مروت والے درمیان میں ہیں. مانسیرا اب تک اپنی برتری بنائے ہوئے ہے. ابھی لگ رہا تھا کہ شاید یہ ملتان والوں کے ساتھ ہو جاتے، اور غلطی کرتے کرتے صحیح کر دی. اور اسکور کارڈ میں دیکھیں گے 6 سیگمنٹس مکمل ہو چکے ہیں. چلتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف، اور اب باری ہے سب سے مشکل اور کروشل اور بڑے سپیڈی راؤنڈ کی، جس میں فیصلہ ہوگا آج کہ مانسیرا یا ملتان یا لکی مروت اب تک کون سب سے آگے ہے. اسکور کارڈ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، اور ہم دیکھیں گے پچھلے 6 سیگمنٹس میں پرفارمنس وائز سب سے آگے اب تک مانسیرا کی ٹیم ہے. لکی مروت والے بھی پیچھے نہیں ہیں، ملتان والے بھی قریب قریب ہی ہیں. اسکور کارڈ دکھا دیجئے جی. 22 مانسیرا، لکی مروت 21، ملتان 20. ایک نمبر کا فاصلہ ہے تینوں ٹیموں میں، اور اب کچھ دیر میں فیصلہ ہوگا. 15 پوائنٹس کا یہ مقابلہ ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اگرچہ 3 ٹیمیں ہیں آج، تو ہر سیگمنٹ میں کچھ کمی ہوئی ہے سوالات کی تعداد کے اعتبار سے، لیکن سفر ہے مگر اکیلے یہ اسی طرح ہوگا. شروع کرتے ہیں. سفر ہے مگر اکیلے. ہر ٹیم کے جو بیچ والے ممبر ہیں وہ سامنے آ جائیں، اور تھوڑی سی چینجز ہوگی. اب سفر اکیلے کرنا ہے. اب آپ کی جرنی میں آپ کی سپورٹ نہیں ہوگی آپ کی ٹیم کی طرف سے. تو لکی مروت والے آ گئے ملتان میں، اور مانسیرا والے لکی مروت، اور ملتان والے چلے گئے مانسیرا. اب یہ میں بھی تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، مجھے آپ نے گائیڈ بھی کرنا ہے. چلیں جی، آپ لوگ کھڑے ہو جائیے، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. جس کا جواب ہوتا جائے پھر وہ بیٹھتے جائیں. ٹھیک ہے؟ ہر جواب میں آپ نے کہنا ہے صحیح یا غلط، صحیح غلط. اور آپ کے 5 سوال ہوں گے. ہر جواب کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کتنے صحیح جواب دیے، کتنے غلط، اور ہر جواب پہ 1 پوائنٹ ملے گا. اور صحیح جوابات پر کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ کی صدائیں ہوں. ان کا
جو دل ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ تیزی سے دھڑک بھی رہا ہوگا اور بڑا ٹائٹ امتحان ہوتا ہے اور اپنی ٹیم کو آگے لے کر جانا ہے. ہر کسی کی ڈیوٹی ذمہ داری ہوتی ہے, تو غلطی میکسیمم نہیں کرنا ہے انشاءاللہ الکریم, اور اللہ کا نام لے کر جوابات دینے ہیں. بالکل سائلنس یہاں پر ماحول ہو. شروع کرتے ہیں مانسیرا کی ٹیم سے. تیار ہیں عبد الباسط بھائی؟ جی. امیر اہل سنت کی کنیت ابو عبید ہے. غلط. اللہم بسمک اموت و احیا جاگتے وقت کی دعا ہے. غلط. جس گھر میں تصویر کتا اور جنب ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. صحیح. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تاریخ وصال 20 سفر ہے. غلط. بقرعید کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کا آغاز قربانی کی کلیجی سے فرماتے تھے. صحیح. جواب 5 میں سے 5 درست ہو چکے ہیں. ویری گڈ, ویل ڈن. بیٹھ جائیے عبد الباسط. چلیں جی عاقب بھائی ملتان کی ٹیم سے. تیار ہیں آپ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لاٹھی کے ذریعے معجزات دکھایا کرتے تھے. صحیح. جب حجر اسود جنت سے تشریف لایا تو کالے رنگ کا تھا. غلط. مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اتاری کو کہا جاتا ہے. غلط. بہار شریعت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے نہیں لکھی. صحیح. سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوتی ہے. صحیح. جی ان سے ایک غلطی ہوئی, 4 جواب درست دے دیے ہیں. سبحان اللہ. ضرور کہیے 4 بھی تو دیے ہیں. چلیں جی تشریف رکھیں گے آپ. اب باری ہے لکی مروت سے احمد بھائی کی. تیار ہیں آپ؟ چلیں جی. امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. صحیح. قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں. صحیح. حروف قلقلہ کا مجموعہ قطب جدن ہے. صحیح. قرآن کا قلب سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. صحیح. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. صحیح. واہ واہ واہ, آپ نے 5 جواب صحیح دے دیے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, زبردست. چلیں جی اب باری ہے اگلے ممبر کی. تینوں ٹیموں میں سیکنڈ ممبر کس کی باری ہے؟ مانسیرا سے ہریرا. تیار ہیں آپ؟ روٹی سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر الٹے ہاتھ سے توڑنی چاہیے. غلط. نماز فجر کی 6 رکعتیں ہیں. غلط. سلام کے بہترین الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیں. صحیح. امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق مولانا حسن رضا کی کتاب آئینہ قیامت ہے. صحیح. عورتوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے. صحیح. آپ نے سب جواب صحیح دے دیے ہیں. ماشاءاللہ, زبردست. ہریرا تشریف رکھیے. اب کس کی باری ہے؟ ملتان سے مدثر. ننگے سر پھرنا سنت نہیں ہے. صحیح. کشف المحجوب امام غزالی کی مشہور کتاب نہیں ہے. صحیح. امیر اہل سنت کے والد کا نام عبد الرحمن ہے. صحیح. دانت سے ناخن نہیں کاٹنا چاہیے, مکروہ ہے. صحیح. گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو داخل ہوتے وقت السلام علیکہ ایھا النبی کہیں. صحیح. واہ واہ واہ, آپ نے بھی سارے جواب صحیح دے دیے ہیں. ویل ڈن مدثر. خوشی بھی نہیں ہو رہے بھائی, ایسے ہی منہ فلیٹ کیا ہوا ہے. خوش تو ہو, مسکرا دیا کریں بھائی. کس کی باری ہے؟ لکی مروت حسن بھائی کی باری ہے. حضرت عثمان غنی کا ایک لقب عتیق ہے. غلط. خطیب کے لیے خطبہ دیتے وقت کعبے کو پیٹ کرنا سنت ہے. صحیح. حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی نہیں ہیں. صحیح. مسجد قباء کو بیت المقدس سے خاص نسبت ہے. غلط. حضرت سعد بن ابی وقاص کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے. غلط. جی بھائی آپ نے بھی سارے جواب صحیح دے دیے ہیں. ماشاءاللہ, بڑی جلدی تھی بیٹھنے کی. حسن رضا, ویل ڈن. سارے جواب صحیح دیے ہیں. اور اب ہر ٹیم کے آخری ممبر بچے ہیں اور مانسیرا سے شروع کریں گے. دلوں کو تھام لیجئے, پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں. ایک بار پھر پوائنٹ دیکھ لیجئے. 32, لکی مروت 31 اور ملتان 1 نمبر اور کم ہو گیا ہے 29. یعنی ملتان کو تو اب کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. مانسیرا اور لکی مروت میں ٹف مقابلہ ہے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چلیں جی. حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ تابعی بزرگ ہیں. صحیح. ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے. صحیح. حروف تہجی 30 ہیں. غلط. امام غزالی کا اصل نام احمد ہے. غلط. غوث پاک کی والدہ کا نام فاطمہ ہے. صحیح. ارے واہ بھائی, آپ نے سارے جواب صحیح دے دیے ہیں. کیا بات ہے. 37. اب چلیں, باری ہے ملتان. دلائل الخیرات قاضی عیاض مالکی کی تصنیف ہے. غلط. سب سے اولا والا ہمارا نبی امیر علیہ سنت کا کلام ہے. غلط. صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا جاتا ہے. غلط. عورتوں میں سے پہلے اسلام سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ نے قبول کیا. صحیح. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان کا نعتیہ دیوان وسائل بخشش ہے. غلط. آپ نے
पांचों के पांचों सही जवाब दे दिए हैं। मुल्तान कोई गलती नहीं की माशाअल्लाह, लेकिन इसके बावजूद अब नंबर थोड़ी देर में पता चलेंगे। कौन रह गए? मानसेरा से लकी मरवत, आखिरी मेंबर हैं लकी मरवत के। देखते हैं क्या होता है। शबे बारात 15 शाबान को होती है। सही। अहसनुल विआल आदाब दुआ मौलाना नकी अली खान की किताब है। सही। इस्लाम में सबसे पहला खुतबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा था। सही। सबसे पहले सफा और मरवा पर चक्कर बीबी हाजरा ने लगाए। सही। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो सिरियानी जबान बोलते थे। गलत। आपने 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं और माशाअल्लाह ये मुकाबला बहुत अच्छा रहा, किसी ने कोई गलती नहीं की। आ जाइए इधर। एक गलती मुल्तान वालों से हुई और फैसला ये हुआ है कि मानसेरा की टीम जीत चुकी है। गलती की गुंजाइश नहीं थी किसी के लिए और वाकई गलतियां नहीं हुई। मुल्तान ने थोड़ी सी गलती की है, यहाँ भी एक गलती भी इन्हें पीछे ले जा सकती थी, लेकिन लकी मरवत बहुत अच्छा मुकाबला करते हुए भी बहरहाल इनका जो फैसला हुआ है आपके सामने है। मदीने की याद में रो भी रहे हैं, तड़प भी रहे हैं, लेकिन बहरहाल आज के बाद अब ये सीजन 15 में हमारे साथ अफसोस के साथ अनफॉर्चुनेटली नहीं रहेंगे और मानसेरा की टीम को मुबारक हो। बहुत दूर हूँ गुलज़ार नबी से, अफ़सोस बहुत दूर हूँ गुलज़ार नबी से। काश माशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला, बहुत कुछ सीखा हमने। स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। मुल्तान, लकी मरवत और मानसेरा तीनों टीमों ने अपना अपना 100% देने की कोशिश की, लेकिन मानसेरा ने ज़बरदस्त मुकाबला किया। वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो इन्हें। 37 पॉइंट्स से ये आगे बढ़ गए। लकी मरवत 36, मुल्तान 34 पॉइंट्स के बाद ये अब सीज़न 15 में हमारे साथ सफ़र में चल नहीं सकेंगे। और आज के बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे लकी मरवत की टीम से उज़ैर भाई आगे आइए और आपके लिए आज की बेस्ट परफॉर्मर की का जो गिफ्ट है आपको दिया जा रहा है, कबूल फरमाइए। आपने माशाल्लाह कोई कमी नहीं रखी। नेक्स्ट टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आते रहिएगा मुकाबले में। अब अगला मुकाबला किन का है? संडे की रात दिखाइए। मुकाबला आ पहुंचा है एक नए मोड़ पर और करीब होता जा रहा है अपनी मंजिल के। टीमें कर रही हैं मेहनत ताकि हो कामयाब। राउंड मुकाबलों के बाद होगा अब प्री क्वार्टर फाइनल मदनी चैनल के क्विज प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 15 में, जिसमें होंगी हैदराबाद और गुजरावाला की टीम आमने सामने। 10 दिसंबर 2023 बरोज इतवार रात 8:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज सारत पे लाखों सलाम। वो से आज़म इमामतों का वन्नों का जलवाए शान कुदरत
محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آج لکی مروت اور ملتان کی ٹیم کے ممبرز ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک انہیں میٹھا مدینہ دکھائے، پیارا پیارا کعبہ دکھائے، ان کی تڑپ کو اور بڑھائے اور ان کے جذبے کو اور بڑھائے۔ انہوں نے جو کوشش کی، علم دین سیکھا، پڑھا، سکھایا، بیان کیا، جتنی یہ پوری جرنی ان کا جو سفر رہا، آج یہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم اس پوری محنت کو مقبول فرما اور انہیں عالم بعمل بنا، مفتی اسلام بنا، ان بچوں، ان لڑکوں، ان ہمارے بھائیوں کو دنیاوی اخروی کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔